کے عقل نہ منے نبی جی ذات کا ہوا شے ظاہر تھے کہ معجزہ سج لئی ونے ساری زندگی کڈے کے نہ ڈٹھو تو لٿل سج وری واپس آيو ہوجي پر مدینے وارو تاجدار جکنے ہتھ کڑے تو لٿل سج واپس موٹی صحابہ عرض کے ہوتے یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے پانی کو لے پیڑ دینا وضو دینا پانی نہ ہے 1500 صحابی ہوجن سائیں جن ہی آنکر پاک کے ہی کھولیو 5 آنگرن ماں 5 نہروں پانی کو جاری ارے تمام کنجے آنگرن مجا پانی بندے لکھوا جواب جو کرے کو آنگرن سدیو کرے تو انہیں ماں پانی جو نہر وہی ہلن یہ انسانی عقل سے ماورا بات ہے عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ انگلیوں میں سے نہر پانی کی جاری ہو جائیں لیکن جب میرے نبی چاہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا پنجاب رحمت پنجاب یہ 5 انگلیاں پنجاب نہریں تھی جو میرے آقا کے انگلیوں مبارکوں سے جاری ہو گئی اس کو موجہ کہتے ہیں اب آپ یہاں سے جائیں مثلا قائد اعظم کے مقبرے پر جائیں شہر میں کراچی میں سالیہ آباد سے نمائش پر جائیں وہاں سے واپس لوٹیں یہاں سے سالیہ آباد سے لالو کھیت چلے جائیں بھئی جانے میں وقت تو لگتا ہے بولو وقت لگتا ہے پھر واپس آنے میں بھی وقت لگتا ہے پھر جب جائے تو سواری کی ضرورت پڑتی ہے جتنا ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے اتنے ٹائم کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی سوراب روڈ سے ہو کر واپس آ جائے تو ٹائم تھوڑا لگے گا اگر کوئی سمندر کے کنارے سے وہ یہاں سے جائے سمندر کو دیکھے پھر لوٹے تو ٹائم زیادہ لگے گا نا یہ ساری سائنس گھومتی ہے ٹائم اینڈ اسپیس وقت اور فاصلہ سائنس کا مضمون ہی یہی ہے اب سارے سائنسدان حیرت میں ہیں حیران و پریشان ہیں کہ ہم چاہیں کتنی بھی اچھی سواری ہمارے نیچے ہو لیکن ٹائم لگتا ہے جتنا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اتنا وقت زیادہ درکار ہوتا ہے لیکن یہ عجیب سفر ہے کہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کی سیر ہو جائے پھر واپس آ جائیں تو دروازے کی کنڈی کھٹک رہی ہے اتنا لمبا سفر کر کے آ جائیں تو جب جا رہے ہیں نا تو سر مبارک ایک درخت کی ٹہنی سے لگا تو ٹہنی ہلنے لگی جب واپس آئے تو ابھی تک وہ ٹہنی ہل رہی ہے عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی جس چیز کو عقل نہ مانے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں یہی تو امتیاز ہے میرے نبی کا یہی تو شان ہے میرے آقا کی اور دنیا والوں کو بتایا کہ تم چاہے کتنی ترقی کر لو اب چائنا کے سائنسدان امریکہ کے سائنسدان پر توڑ رہے ہیں کہ مریخ پر جائیں گے مریخ یہ تو زمین کے قریب سیارہ ہے قریب یہ کھڑا ہے لیکن کہتے ہیں کہ 2025 تک ہم قابل ہوں گے کہ مریخ پر پہنچیں
تم ابھی مریخ کو دیکھو، میرے نبی تو سارے سیاروں کو عبور کر کے عرش معلیٰ سے بھی اوپر چلے گئے۔ اب سائنسدانوں کو زمین اور یہ فضا دیکھنے کے لیے زمانہ چاہیے، میرے آقا نے یہ سارے سفر عبور کر لیے۔ یہی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اب اس معجزہ معراج کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ ذکر معراج کا آغاز کیا اپنی پاکیزگی سے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ لنریہ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بس وہی سننے والا تھا، وہی دیکھنے والا تھا۔ اب اس قرآنی آیت کے اندر رب کائنات نے میرے نبی کے سفر معراج کا ذکر، پورا سفر معراج چونکہ معجزہ تھا اس لیے یہ آیت بھی معجزہ ہے کہ اسی آیت میں زمینوں کے سیر، آسمانوں کے سیر، عرش اور فرش اور فلک کے سیر، اللہ کا دیدار کرنا، رب کی گفتار سننا، جانا آنا، سب کچھ اسی ایک آیت میں اللہ نے بیان کرنا۔ اب یہ ناچیز فقیر اپنے چھوٹے سے علم کے مطابق بیان کرے گا معراج کا سفر تو بھی مجھے گھنٹہ تو لگ جائے گا۔ اگر کوئی تفصیل سے بیان کرنا چاہے تو اس کو سال چاہیے، سفر معراج کے بیان کرنے میں 1 سال پورا چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ معجزہ تھا، اللہ نے جو آیت بیان کی سفر معراج میں، وہ آیت بھی معجزہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہیں، پورا سفر یوں سمجھو کہ کوزے میں دریا کو سمجھ۔ آغاز ہوا سفر معراج کا بیان کرنے کا، آغاز ہوا سبحان، پاک ہے وہ ذات، اپنی پاکیزگی سے بیان کیا۔ سبحان، پاک کا معجزات، پاک کا اللہ کی ذات، پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ جے سیر کرایو، پاک ہے وہ جے سیر کرایو۔ حضور کی گال نہ ہے تو حضور سیر کیو، محبوب نہ چاہو تو منہ سیر کیو، اللہ فرمائے تو منہ سیر کرایو۔ رب کو پتا تھا کہ کچھ لوگ میرے نبی پہ اعتراض بھی کریں گے، انکار بھی کریں گے، اس معراج پر وہ آوازیں بھی لگائیں گے، انکار والی باتیں بھی کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے معراج کو فرمایا کہ حضور نے معراج نہیں کیا، میں نے کرایا۔ حضور نے معراج نہیں کیا، میں نے کرایا۔ اب کوئی بات کرتا ہے تو مجھ سے بات کرے، اعتراض کرتا ہے تو مجھ پر کرے، انکار کرتا ہے تو میری قوت اور قدرت کا انکار کرے۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز مشکل اور محال نہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ایسے کر دکھاتا ہے۔ تو یہ معراج کا سفر کرانے والی ذات رب کی ہے، جو معراج کا انکار کرتا ہے وہ خود خدا کی قوت اور قدرت کا انکار۔ مجھے نبی تے اعتراض نہ کیوں، موسیٰ نہ لائے، معراج منہ کرائے
سفر منہ کرائے ہوا اسرا سیر کرائی بے عبدہی پنج خاص بامی کی سبحان اللہ حضور علیہ السلام جن کے حضور جنوب حیثیت ہوئے ایکڑو حضور اللہ جا رسول بڑھجی اساں دے آیا وری اساں جا پیغام کھڑی اساں جی بخشش ऐं शफाअत जे लाइ अल्लाह ने दिया बड़े तवज्जो करो एक है हुजूर का हमारी तरफ आना एक है हुजूर का हमारी तरफ से अल्लाह की तरफ जाना क्योंकि रसूल है रसूल का मकसद है कासिद रसूल का मकसद है पैगंबर पैगाम पहुंचाने वाला जब वहां से आते हैं तो अल्लाह का पैगाम हमारे पास लाते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो हमारी इल्तिजाएं अल्लाह की बारगाह में लेकर जब वहां से आए ना तो पूरे कुरान को आप पढ़कर देखें कुरान में हर जगह ये लिखा है इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा जब वहां से आते हैं तो महबूब बनकर आते हैं शाहिद बनकर आते हैं मुबश्शिर बनकर आते हैं बशीर और नज़ीर बनकर आते हैं सिराज मुनीरा चमकता हुआ सूरज बनकर आते हैं नूर बनकर आते हैं खुशखबरियां देने वाले बनकर आते हैं जब यहाँ से जाते हैं तो अब्द बनकर बंदा बनकर ये राज समझो ले न समझो जरे अल्लाह मोकिलियो तो कुरान में रब फरमायो तो मुझो हबीब तो अचेगा सोनन जो सरदार तो अचेगा ताहा तो अचे मुज़म्मिल तो अचे मुदस्सिर तो अचे बशीर तो अचे नज़ीर तो अचे सिराज मुनीर तो अचे केड़े शानन सां आया दुनिया वारनि खे ॿुधायईं त मुंहिंजो नबी तव्हां जहिड़ो न आहे तव्हां वांगुरु न आहे तव्हांजे मिसर न आहे पर जॾहिं हुज़ूर वञनि पिया अल्लाह जी बारगाह में ख़ालिक ऐं मालिक जे हुज़ूर में वञनि पिया त रब फरमाए सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही इनखे तो ख़ार करे नसीबी आए जा जो सुभान अल्लाह जॾहिं हुज़ूर अल्लाह जी बारगाह में वञनि पिया न हिन उम्मत जे लाइ रब दे कासिद बणिजी शफ़ाअत जो इज़्न वठणु माफ़ी वठणु गुनाहनि जी माफ़ी उम्मत जी बख़्शिश अल्लाह वटां इहा उम्मत जी नजात छोटकारे वठण जे लाइ रब फरमाए सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी पाक हुआ ज़ात जे सैर करायो मुंहिंजी ख़ास बन अब्दी यो ही जो ज़मीर अल्लाह ताला जी ज़ात ने राजी आहे यानी ही आम बानो ना है बानो आ रब जो खल्क ला बानो आ खुदा ना है बानो आ पर अब्द ही खास बानो आ तमाम गुरना असम सब बनाए असां रब जो इंतजार कंदा आहियूं ये केड़ो बानो आहे जो अर्शन ते इंतजार थी रहियो आहे हम बंदे हैं हम मुंतज़िर हैं इंतजार करते हैं और नबी मुंतज़र हैं उनका इंतजार किया जाता है आप फर्क समझे इधर देखें तो मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया मुंतज़िर खड़े हैं
ادھر دیکھیں آسمانوں پر انبیاء کرام منتظر کھڑے ہیں، سدرہ پہ جبریل منتظر کھڑے ہیں، اور ادھر جائیں مقام قاب قوسین پر بھی حضور کا انتظار۔ سمجھو اساں جو ایمان آ تو حضور عبدہ و رسول ہوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن جو اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، ماں شاہدی تو جہاں محمد اللہ جو عبد اور جو رسول رب جو بندو ہوا، رب جو بانو ہوا، خدا نہ ہے رب جو بانو ہوا، پر بانو ایڑو جے دینا سوا لکھ نبی مسجد اقصی میں منتظر جبریل بچے تو نورانی چہرو مصطفیٰ جے قدمن سا گہی اتارے شان تک سنے نہ جد آسمان انتے ملائکہ انتظار میں حکم تو ملے تو ملائکہ اج پنجو عبادتوں تسبیح تحلیل تصدیق تسجید سجدہ کرن رکوع سجود کرن چھڑیو مجھو محبوب تو چے انجے استقبال ملائکہ در دریوں کھولیو مجھو محبوب وچڑو قطاروں سب کرے بیو ضروری ادب کرنو بسو دل پر چڑھائی دو اللہم صلی اللہ چاہے جو اچھے کاتھا کھاتھو مٹھڑو ادب احترام کرنو چیو عیسیٰ مجھا مولا وڈا احسان کئی موتے ملائی گھوٹ گھر بیٹھے مکھے بھی فیض وٹھڑو سبحان الذي اسرا بعبده لیلا سیر کرائیں پر رات میں رات یہ چھوڑ رہی تھی ہم نے یہ جلسہ رکھا ہے اتوار کے دن کو جی آپ بھی آئے ہیں دن کو روشنی ہے سورج کی روشنی ہے سیر ہوتا ہے دن کو آپ کراچی گھومنے چلے جائیں رانی باغ دیکھنے چلے جائیں چڑیا گھر دیکھنے چلے جائیں رات کو جائیں گے یا دن کو بولو گھومنے جائیں سیر کرنے جائیں باغ دیکھنے جائیں کس وقت جائیں گے رات کو جب سارے لوگ سو جائیں گے کس وقت جائیں گے دن کو دن کا اجالا دن کی روشنی دیکھنے کے لیے مشاہدہ کرنے کے لیے چیزوں کو دیکھنے کے لیے دن کے اجالے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ تو عجیب سیر ہے کہ ہو رہی ہے سیر وہ ہو رہی ہے رات کیوں یہ بات سمجھنے کی کہ یہ جو لیل و نہار ہے نا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا لیل رات کو کہتے ہیں لیل اور نہار دن کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیل و نہار جو ہے نا یہ ہمارا زمینی سولر سسٹم ہے کہکشاں جو زمین والی ہے یہ سورج کا نظام ہے یہ یہاں تک ہے سولر سسٹم میں دن اور رات لیکن اس سے اوپر آگے چلے جائیں تو یہ دن اور یہ راتیں نہیں ہیں یہ سورج کا ابھرنا
اور غروب ہو جانا یہ یہاں زمینی نظام کے اندر ہے. اس سے اوپر چلے جائیں اوپر چلے جائیں اوپر چلے جائیں، نہ یہ زمین ہے، نہ یہ سورج ہے، نہ یہ چاند ہے، نہ یہ ستارے ہیں، نہ یہ سیارے ہیں. اوپر کا جو نظام ہے نا وہ نظام ہی دوسرا ہے. اب وہاں کے جو دن ہے نا وہ پتہ ہے کتنے لمبے ہیں. یہ دن تو 12 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، 12 گھنٹے دن ہے، 12 گھنٹے رات ہے. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 24 گھنٹے. دن رات کے 24 گھنٹے ہیں. لیکن قرآن فرماتا ہے فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ کے نزدیک جو دن ہے نا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. ہماری گنتی ہے، ہماری زمین کی جو گنتی ہے نا، چاند اور سورج اور زمین کی جو گنتی ہے، ان دنوں کے حساب سے اللہ کا اوپر والا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. سمجھو تھا نا یہ جو نظام ہے نا سچا اوپر لڑ جو یہ ہیٹا زمین تھی، پر جب متھے میں نو نا تو متھے جو نظام ہوئی بھی ہوا. جیکنے حضور جے معراج جی گال کجے ہاں پی سا یا روشنی سا یا ہتوں جے نظام سان تو کو معلوم تھیا تو حضور صرف زمین جو سیر کیو یا کہکشاں جو سیر کیو. پر اللہ فرمایا تو مجھو محبوب ایڑی چاہے تے ویو جتے نہ تواں جے زمین جا پی ہویا نہ راتیوں ہویوں نہ سچو جو اپھرن ہویو نہ لہن ہویو. تواں جو سچ جے روشنی دا محتاج، چنڈ دے چانڈان دا محتاج. مجھو نبی خود نور آ، انہیں کے ہن نور دی ضرورت ہے. تمہیں سورج کی روشنی چاہیے، تمہیں چاند کی چاندنی چاہیے، تمہیں بجلی یہ روشنی چاہیے. جنریٹر لگاتے ہو، سولر کے سیور لگاتے ہو، تمہیں ان روشنیوں کی ضرورت ہے. میرا نبی خود نور ہے، خود چمکتا ہوا سورج. اس کو تمہاری روشنیوں کی ضرورت نہیں. اس لیے فرمایا کہ میرے نبی کو میں نے سیر کرائی رات میں تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا سیر کرنا اور ہے، میرے نبی کا سیر کرنا اور ہے. تمہارے سیر کے تقاضے جدا ہیں، میرے نبی کے سیر کے تقاضے. گال سمجھو، سبحان اللہ. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سیر جو مسجد حرام کھاں مسجد اقصى تائیں. یہ سفر جو پہلے مرحلہ ہوئے. مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف واری مسجد، کعبۃ اللہ شریف واری مکہ مکرمہ واری مسجد. وہ مسجد ایڑی مسجد آ جے میں ہکڑی نماز پڑھو تا لکھ نمازن جو ثواب. اللہ کرے شرح نے سجی جماعت کے مسجد الحرام میں نماز کی سعادت دل چوے وتی. ہکڑو جمعو مسجد الحرام میں پڑھو تا لکھ جمعن جی برابر. ہکڑو رمضان گزاریو مسجد الحرام میں تو لکھ رمضان جے برابر. کہیں اتری عمر تھی جو لکھ رمضان جا روزانہ کدو کتری عمر انہیں جمدی. اساں کے تو زندگی میں کوٹی 40-50 سال رمضان ملی ہو جائے تو غنیمت. ہاں وہ مسجد جکا مسجد الحرام حرمت واری عزت واری مسجد ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصى تائیں. مسجد اقصى چاہے بیت المقدس
فلسطین میں انبیاء کرام جو کعبو وہ مسجد جے میں ہکڑی نماز پڑھو تا 25,000 نمازن جو ثواب گھنو اللہ کندو شرع ساں کے مسجد اقصی کی حاضری حضور معراج میں جا کے نماز پڑھیوں اللہ کندو اساں کے سجاگی میں رب نصیب کندو اللہ ان اسرائیل گنڈے جی پار پٹی دو مسجد اقصی کے رب آزاد کندو فلسطین کے رب آزاد کندو قبلہ اول میں علی انہیں جائے تے نماز پڑھتا سی جتے مدینے والے میر 1.25 لاکھ نبی کے نماز پڑھتا مسجد اقصی کے بارے میں فرمائے تو الذی بارکنا حولہ مسجد اقصی کے جو دھاری اسا برکتوں نازل کی کتے برکتوں نے مسجد کتے انگالا جو چودھاری ہم تو سمجھتے ہیں برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں قرآن فرماتا ہے حولہ مسجد نبوی کے مسجد اقصی کے ارد گرد رحمتیں یہ بات سمجھ رہی تھی بھئی مسجد اقصی کے اندر رحمتیں ہیں یا باہر ہیں ہمارا دل ہمارا ذہن تو کہتا ہے کہ مسجد میں اندر ہونی چاہیے لیکن قرآن فرماتا ہے بارکنا حولہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کیوں یہ کون سی برکتیں ہیں جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی مزارات ہیں نبیوں کے مقبرے ہیں ولیوں کی مزاریں ہیں تو قرآن فرماتا ہے کہ جہاں پر اللہ والوں کی مزاریں ہوتی ہیں نا وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس لیے ہم اللہ والوں کے مزاروں پر جاتے ہیں کہ وہاں پر جو رحمتیں ان پر برستی ہیں جو زائر آتا ہے اس پر بھی یہ رحمتوں کا حصہ اسے بھی گل سمجھو تھا نا عبداللہ شاہ غازی یہ درد وجہ نا خدا کی رحمت وسیع تھی کوئی یہ ولی جو وجود ہوں وقت اللہ کی رحمت وسیع اللہ کے پنجا دوست پیارا ہے تاں کے پنجا دوست بنن تک ہوندا وڑا جی تمام مجھا بچڑا بھائیو مجھا دوست بھائیو فقیر بھائیو سچی بدھایا دل جی گال مکھے تو ڈاڈا وڑدا سمجھو تھا دوست تعلق وارا جیسا تعلق جڑل ہوجے کو خونی رشتو ہوجے یا روحانی رشتو ہوجے تعلق وارا وڑندا ہے تمہاں کے پنجا یار وڑندا اللہ کے پنجا دوست بندا وڑا چلو وڑندا دا جتے اللہ جا دوست زندہ ہوجن تب رحمت وسدی ہوئے مزار میں ہوجن تب اتے برب جو رحمت وسدی سبحان اللہ ہمارے جے آستانن تے ونجو ادب سان ونجو غیر شرعی کم نہ کیو سجدہ نہ کیو طواف نہ کیو قبرن کے چمیوں نہ ڈیو قبرن کے متھا گری نہ پو متھو ٹیکے نہ ویو غیر شرعی کم نہ کیو ادب سان وہی مزار کھاں ہکڑو میٹر ب میٹر کوئی تے ہٹی پرتے ہٹی ادب سان بھی سلام کیو السلام علیک یا ولی اللہ سلام کیو گل شریف پڑھی دعا کرو مجھا مالک ہن تلاوت جو ثواب و اجر جيڪو مونکي ڏنوئي نا منهنجا مولا اهو اجر ۽ ثواب هن ولي جي روح کي پهچا تو دعا رب کان کرو منهنجا مولا ہن ولی جي صدقے منهنجي هي مشکل حل کر منهنجي حاجت پوری کر منهنجي هي ضرورت پوری کر دعا رب کان گھربي التجا اللہ کان گھربي ثواب رب کان کبو وسیلو ولی جو تے جے رحمت وسن تھیو نا انہیں رحمت جو حصو تواں کي ملندو
گل سمجھو دا جی مثال ماں مہمان تھی بس وکیل نال چاہتا ہی فیض محمد وٹ ماں مہمان تھی بس ہن چیو تو دل پر سائیں تو اچے مرشد تو اچے مانی ٹھائیں چھلو بالکل یعنی ماں سجو چھلو تو کل کھائیں سکتا ہن چھلو کو مانی ٹھائیں تو ایکڑو دا مہمان پیا ہوندا نہیں تو فیلی لیکن مہمان دا گڈی دا ہے اوڑے پاڑے والا آس پاس والا آجو باجو والا اردو والا جو ہے آجو باجو آجو باجو والا بچی ویندا مانی تے ہن ٹھائی مجھے لا پر ॿिया जेके आया उन्हनि खे मानी खाराईंदो या चङो थी वञो मानी मूं ठाही आहे पंहिंजे मुर्शिद दिलबर साईं जे लाइ मां तव्हांखे मानी गप्पो न ॾींदुसि कंदो ईअं फैज़ मोहम्मद ईअं नथो करे त अलाह जी ज़ात ईअं कीअं कंदी जेकी रहमतूं बरकतूं अलाह पंहिंजे दोस्तनि जे लाइ नाज़िल फरमायूं आहिनि न जेके उन्हनि जे इर्द गिर्द अचनि था उन्हनि ते बि उहे रहमतूं ऐं बरकतूं गुज़रनि उहा ज़मीन बरकत वारी उहो खितो धरती बरकत वारो अल्लज़ी बारकना हौलहू मस्जिद अक़सा जे चौधारी जेका धरती जो टुकड़ो आहे उन ते रब जी रहमत थी वसे छो त हिते अलाह वारनि जो मज़ाक بلا میرا جو چھوکرائی مالک میرا چھوکرائی رب فرمائے نُرِيَهُ من آیاتنا ہن جیڑا تا اساں پنجے خاص بانے کے پنجوں کے نشانیوں دکھاڑوں سبحان اللہ شاگن پنجوں تانے دھیان نہ ہے تانے توجہ نہ ہے پنجوں کے نشانیوں دکھائیں من آیاتنا ہڑی آیتوں نہ من آیاتنا کے کچھ نشانیوں دکھائیں یہ جو سب نشانیوں جو نا یورازا رب فرماؤ ہم نے اپنے عبد خاص کو اس لیے بلایا اس لیے سیر کرایا تاکہ اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں اب سوال ہوتا ہے کہ ساری نشانیاں کیوں نہیں یہ راز ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے آپ توجہ فرمائیں میری طرف کیونکہ نشانیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کچھ نشانیاں ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے کچھ نشانیاں ہیں جن کا تعلق سننے سے ہوتا ہے جو چیز سنی جاتی ہے وہ دیکھی نہیں جاتی مجھو آواز تمہاں کتی رہا ہے پر مجھو آواز تمہاں کسو کو رہے مجھو آواز تاجے کنن میں پہنچے تو کسو تھا پر اتھو تھا پر کسو نہ تھا آواز نظر اچھے ہو تو جی آواز تمہاں کے میری آواز آپ کو نظر آ رہی ہے میرے ہونٹ بھی نظر آ رہے ہیں میری زبان بھی نظر آتی ہوگی میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے کان سن رہے ہیں لیکن آواز نظر نہیں آتی کہ آواز سفید ہے لال ہے پیلی ہے کس رنگ کی ہے سخت ہے نرم ہے دیکھنے میں آتی ہے آواز سنی جاتی ہے دیکھی نہیں جاتی کوئی چیز چکھی جاتی ہے دیکھی نہیں جاتی چکھنا کس کو لمس کرتے ہیں
چھونا. کوئی نشانیاں ہوتی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی نشانیاں ہیں جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو چھونے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو کھانے سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ نشانیاں دکھائیں، یعنی جو دیکھنے کی چیزیں تھے وہ دکھائیں، جو سننے کی تھی وہ سنائیں، جو چکھنے تھی وہ چکھائیں، جو کھانے کی تھی وہ کھلائیں. جتنی اقسام تھی اپنی نشانیوں کی وہ سب کی سب جس دور کی جس انداز کی نشانیاں تھی وہ سب ہم نے اپنے محبوب کو دکھا. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. پھر آگے چل کر فرمایا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بس وہی دیکھنے والا، وہی سننے والا. یہاں مسجد حرام دکھائی، مسجد اقصیٰ دکھائی، اس کے درمیان زمین کی سیر کرائی، پھر مسجد اقصیٰ سے آگے آسمان، فلک، عرش، کرسی، سدرۃ المنتہا، جو کچھ دکھانا تھا وہ دکھائی، جو سنانا تھا وہ سنائی. پھر ایک مقام ایک ایسا آ گیا کہ انہو ہوگا، بس وہی تھا. انہو ہوگا، بس وہی تھا. ایک ایسا مقام آیا کہ بس وہی تھا. یہاں تو انسان بھی تھے نا، یہاں تو حضور کی ازواج مطہرات، حضور کے گھر والے، حضور کے چچا مکہ میں مسجد اقصیٰ میں گئے، وہاں تو سارے انبیاء موجود تھے. آسمانوں پر گئے، وہاں انبیاء کی ارواح تھی، فرشتے تھے. سدرۃ المنتہا پر فرشتے تھے. لیکن مکان سے جب لا مکان پر گئے، ایک ایسا مقام آیا کہ سب کے سب مخلوق نیچے رہ گئی، بس انہو وہی تھا. یہ معراج کی انتہا تھی، بس وہی تھا. انہو ہوگا، انہو ہوگا. توجہ فرمانا میری طرف. بس وہی تھا. کیا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ وہی کیا تھا؟ سمیع، وہی سننے والا تھا. بصیر، وہی دیکھنے والا تھا. اب وہی تھا، سن رہا تھا. کس کو سن رہا تھا؟ اور تو کوئی تھا نہیں، وہ اکیلا تھا. سن جو رہا تھا تو کس چیز کو سن رہا تھا؟ آگے محبوب کی ذات. حضور بول رہے تھے اور اللہ سن رہا. وہی سننے والا تھا. کیا سن رہا تھا؟ حضور کی میٹھی میٹھی باتیں تھی جو اللہ سن رہا. وہی دیکھ رہا تھا، بس دیکھنے والا وہی تھا. اب کس کو دیکھ رہا تھا؟ اور تو کوئی تھا نہیں وہاں. جبریل نے بھی کہا کہ میں اوپر ایک انگلی برابر اوپر جاؤں تو جل جاؤں گا. جبریل بھی نیچے رہ گئے. میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے انبیاء، سارے فرشتے نیچے رہ گئے. اب وہی دیکھنے والا تھا. اگر دیکھ رہا تھا تو کس کو؟ ودھا والا مکھڑا تھا میرے نبی، مکھڑا تھا میرے نبی کا. حسن محمدی تھا جس کو اللہ دیکھ رہا. حضور کی میٹھی میٹھی گفتگو تھی جس کو اللہ سن رہا تھا. اب کچھ علماء نے یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ عبد ہی کی طرف راجع کی ہے، یعنی بس سننے والے حضور تھے اور دیکھنے والے بھی حضور تھے. اب حضور جو سن رہے تھے تو کیا سن رہے تھے؟ اور تو کوئی تھا نہیں. ایک ذات کی، رب کی
اللہ بول رہا تھا اور مدینے والا سن رہا. انہو السمیع البصیر، وہی دیکھنے والا تھا. اب جو دیکھ رہا تھا تو ساری کائنات تو نیچے رہ گئی نا. حضور جو دیکھ رہے تھے تو کس کو دیکھ رہے تھے؟ اللہ کا حسن بے مثال تھا، رب کا جلوہ تھا. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، آنکھ حد سے تجاوز بھی آنکھ نے نہیں کیا، یوں آنکھ دیکھ رہی تھی اس جلوے کو. یہ جائی ایریا دیکھو ادھر سمجھے گال. حضور علیہ السلام جنے بسن پیا چھاکے پیا بسن رب جی حسن بے مثال کی. حضور جو اکھیوں ہوئیوں ما زاغ البصر وما طغى، مورے نہارے تو بالکل مورے نہارے تو نہیں. یہ ہے اکھ چھپڑ، یہ جائے یہ ہے اکھ ٹریڈی تھیا. یہ دے بسن، یہ دے بسن. البصر وما طغى، مجھے مصطفیٰ جی دید ٹیڑی بن تھی، تجاوز بن کیو. یہ جو جلوو ڈٹھئی روبرو تو بدو جو آمنو سامو مہ مقابل. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے والے سائیں رب کے عرض کہو اتحیات للہ والصلوات والطیبات. سبحان اللہ. پاکائی سب اللہ جلائے، نمازوں سب اللہ جلائے، ملک بادشاہی رب دیا، بقائے دائم اللہ جوا، شان انکھٹ رب جوا. مدینے والے سائیں یہ جو عرض کہو اللہ فرمائے والسلام علیک ایھا النبی. اے غیب جے خبر ٻڌائڻ وارا توکي رب جو سلام. رب تے سلام. ہائے ہائے سلام تے علیک توتے سلام. تو محبوب تے مجھے یار تے مجھے محبوب تے سلام. تو حضور جنے کہ او بھی ملہی امت یاد ہے. سلام مولا مو اکیلے تے سلام پہ کری تو کو مجھے امتی کانے بھی دا، مجھے امتی کانے بھی دا. یہ جو جو مدے سلام کے ہوتے ہی انہیں میں مجھے امت کے بھی شریک کر. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مولا مو اکیلے تے نہ اساں تے، اساں دی امت سجی اے نیکوکار بانن دے، نیکوکارن کے جدا بیان کیوں. اساں میں ہن گنہگار امت کے پان سنگت سلامتی میں، دعا میں، رحمت میں، سلامتی میں شریف. قربان منجے مدینے والے سلام ان مقام تے بنی امت کے نوے ساریوں، پنجے گنہگار گدلے غلامن کے نوے ساریوں. بیٹائی فرمائے تو جاچ کو چونا گڑ میں کو اتائی آئیو
تے کامل گڈی کینرو وہی بجایو سارو شہر سرن سی تندن تپایو چارن تے چایو سوداگر سر جو یہ حضور بیانت غلمان ملائک نبی جاروا سبنی میں چور پچور تھی وہی تا جو محبوب آئے ہو جو رب کا گالیوں منجائے رب وٹ عرض کھڑی آئے ہوا التجاؤ کھڑی آئے ہوا وہ جن مل موٹیا تا ٹکھی دنائی بہی سراہو سید بہی سراہو یہ دنیا میں آخرت میں بہی سراہو اللہ مدینے والے جے حوالے کریں اوتیت بمفاتیح السماوات والارض صحیح فرمائتا تا آسمان میں زمین جو خزانہ جو کنچوں اللہ مجھے حوالے کرے مجھے محبوب ہے خزانہ جو خالق و مالک تو کھے دو خزانہ مجاہنے بندن وارو تو کھے دو خزانے خدا دے ونڈے میں نامائی خزانے خدا دے ونڈے میں نامائی اسانوں کہیں دی کمی لوڑ کائی اچھائے صدر تو سائیدہ سپائی اچھائے صدر تو سائیدہ سپائی اوندہ در اتھو سے لگانی دا نارا مدنی مٹھل بنے کولی کنارا مدنی مٹھل بنے کولی کنارا اساج سے کو سائیدہ سہارا مدنی مٹھل بنے او سردار تے کو سالار آکھاں نبیے چتے کو نروار آکھاں سردار تے کو سالار آکھاں نبیے چتے کو نروار آکھاں تیرا سب کو سونا کردار آکھاں تیرا سب تو سونا کردار آکھاں بنا تیرے محشر چبن سی نچارا مدنی مٹھل کونی کنارا مدنی مٹھل بنے کونی کنارا اساج سے کو سائیدہ سہارا مدنی مٹھل بنے سن یار ہکوار مکھڑا بکھاون کوچھے کر ملاکوں جلوہ بکھاون سن یار ہکوار جلوہ بکھاون کوچھے کر ملاکوں مکھڑا بکھاون مٹھا دل ہے مونجی او مٹھا دل ہے مونجی بکھاون نظارہ مٹھا دل ہے مونجی بکھاون نظارہ اساج سے کو سائیدہ سارا مدنی مٹھل بنے رب فرماؤ حبیب گھر چھاکا پئی گھر جے کو چمی سو جائے حبیب اچھے مقام تے آئیو ہی سب
دنا فتدلّا ورے قربتن میں پوتوئی گھرچا کبھی مجھے لجپال نبی مجھے قربدار کریم اتے چھا گھریو مولا مجھے امت مکر بخشے لے یہ مجھا مولا اجن نبی کے امت ان کے گناہ دے کرے کرتے پتھر وسائی کن جو شکلیوں بدلائی کن کے زمین میں غرق ہو گئی کن کے بھولا باندھ بڑھائی چلی جب مولا مکھے مجھے امت جب گناہ تا نظر چلی مکھے مجھے امت جو خطاؤں تھی نظر چلی مجھے مولا مجھے امت جلائے کا مہربانی کر کا عطا کا عنایت امت جلائے رب فرمائے حبیب تجھے امت کے پانی میں نبوڑی دسے یہ روح جی امت پانی میں بوڑی میں تجھے امت جو صورت نہ مٹائی دسے جے موسیٰ جے امت جا شکلیوں بھولا نہیں باندر تھی آوے تجھے امت تے او مجھا سنا حبیب کہر جی ہوائے میں بلائیں جسے یہ شعیب جی قوم تے ہوا کہر نمبر دی حبیب تجھے امت جے توکھے پیاری یاد مرب کی بھی پیاری او تجھا تھورا مدنی لہن کان گریا سائیں تجھا تھورا مدنی لہن کان گریا تجھا گناہ گالیوں گرن کان گریا تجھا تھورا مدنی لہن کان گریا او تجھا تھورا دل پر لہن کان گریا چو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مجھے قربدار کریم جی ولادت تھی تبیہ تو آپ گریو رب حبلی امتی جری مل دنیا کا رخصتی تھی مزار میں جب پچرن پیا یا دعا پہ گریو رب حبلی امتی پوری زندگی ظاہری زندگی جاتے 8 سال امتی زبانت دعا جاری رہی کرے جبلن میں کرے غارن میں کرے سجدن میں کرے نمازن میں کرے حویلی پاک میں کرے خلوت میں کرے جلوت میں ہر وقت امت دینا دعا امت دینا پر جو میرا جو رب دے حضور میں ایڑو قربدار ابو نتھی دو اللہ نتھی دی ایڑو قربدار مٹر مائر یار دوست نتھی دو جڑو قربدار مدینے مارو کریم نبی افسوس اسا جے حالت ہے جو انہیں سائیں کے اسا بسارے بیٹھائے محبوب اپا پوری زندگی اسا کے نوے ساریو پر اساں کے نہ غافل آئیوں کے نہ بے بڑا بے گناہ آئیوں جو اڑے قریب کے اساں سارے بیٹھائے حضور جو دین سنت شریعت چھپے گناہ کے پٹھیا شیطانی رستن میں بے حیائن
اسا پنی زندگی برباد میں ڈاکیوں پر مدینے وارو اجب روز پاک میں اسا دینا دعا میں ودا کدے تو پشیمان تھی کدے تو پانجے غفلت ارمان دا موڑا گاڑ کدے تو پانجے غفلت تے رب دے حضور میں معافی طلب تھی کتنی زندگی گزری کے بھی غفلت میں کے بھی گناہ میں زندگی برباد او میٹھا مدنی ماہی میں منا نہ سکوں ستی قسمت ندرم جگا نہ سکوں سونا مدنی ماہی میں منا نہ سکوں مڈدی چندری ہویم تا میں رندی رہیم سائیں دے لڑنا لگم تا میں بھڑدی رہیم گنڈ کھلدی گئی عمل کرتے رہیم عمل کرتے رہم او پلو خالی تھیا کچھ بچا نہ سکم سونا مدنی مائی میں منا نہ سکم سونا عربی مائی میں منا نہ سکم وہ مٹھا کر ارمان کر پنی گزرل زندگی تے افسوس کر جو کیے تجھی زندگی مصطفیٰ کا دور گزری وئی مدینے والے دے غلامی کا پرے گزری وئی او پھری عجبی وقت تھی تا مدینے والے دی دامن جل حضور کی غلامی میں آ مصطفیٰ کی فرما برداری میں دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی صلی اللہ علیہ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے دل یار دا نظرانہ لے یار تے کول آئے محبوب دی مرضی گلے لاوے یا ٹھکراوے جنت دی نئی خواہش اے میرے محبوب دے قدمات آقا دے قدمات میری جان نکل جاوے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے او سر یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے جی کہتا ہے تحفے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو
چشم کریمانہ اتنا تو کرم کر دے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب روح کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب روح کو اب روح کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا وہ خطڑوں لکھم جو تو دے سورن سندو سمورو توری انبیاء کے موکل کھولے پڑھن جنائے دلڑی ننم جاتو کے سائی دلڑی ننم جاتو کے دل پر دلڑی ننم جاتو کے واپس ورن جنائے سر جو کہو مسودو حاجت کچھ نہ دلائے سر جو کہو مسودو حاجت کچھ نہ دلائے دلڑی ننم جاتو کے سائی دلڑی لکھے جنگی زخمی قدرت کھڑی بچایا پر تجھے نظر جو مارو اسلام بچن جو نائے تجھے نظر جو مارو سائی تجھے نظر جو مارو اسلام بچن جو نائے سر جو کہو مسودو حاجت کچھ نہ دلائے اللہ اللہ
مجھا دوستو شب معراج مجھا سونا حبیب اثر نماز کو معراج جو توفو نماز معراج دی سکھڑی نماز جیکے مصطفیٰ جا عاشق ہوئے نماز نہ چھڑیدہ مدینے والے کی غلامی نہ چھڑیدہ سر کٹائیدہ جان قربان کندہ پر مدینے والے جو در نہ چھڑیدہ چاہتا جو سونے جی غلامی قبولا مدینے والے جی غلامی قبولا وائدو نہ کہو سونے نبی جی فرما برداری کبھی سوہاری رکھو داڑھی مبارک رکھو نماز 5 وقت پڑھو ٹھگی نہ کہو رشوت نہ وٹو چوری نہ کہو زنا نہ کہو شراب نہ پیو بھنگ نہ پیو سگریٹ نوشی نہ کرو گناہ کا بچو مجھے دل پر محمد دی غلامی میں اچو جے سائیں دی غلامی کئی انہیں جلا دنیا دی بسو با آخرت دی بکانی حضور دی غلامی میں محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا ابے کا امڑ کا زال کا بچن کا گھر کا گھاٹ کا دھن کا دولت کا بچن کا یارن کا ہر شے کا بدی کا جب مدینے وارو پیارو جو کیر پیارو مدینے وارو سائیں پیارو یہ کہ مصطفیٰ جو پیارا ان جو ہندے اس کے بیڑوں پارا دوستو اج ہن بھلاری محفل میں یاد کیو تو انشاءاللہ تعالی باقی زندگی مصطفیٰ دے غلامی میں وری ہکڑو موقعو اچے تو پیو پریہ کے پرچائے موقعو ہکڑو قیمتی سنہری موقعو یہ مہینو اسلامی مہینو کیڑو رجب مچھوں جے کو مہینو ہی تو شعبان شعبان مہینے کی 15 کی رات لیلۃ البرات شب برات کی رات انہیں رات جے اندر پورے سال جے تقدیر دی لکھ پڑتی تاں کہ دعوت ہو جائے یہ رات فقیرن سے کرنا درگاہ دلبر آباد بورے میں جے کہ پرو بھیرو نسی آیا ہے ان کے گزرے سال کرونا کے خدا جی مارک ہوئے کرونا جے کریا مجلس رہجی وئی انشاءاللہ اللہ جی رحمت میں امید ہوتا ہے نا امرن کے بینرن کے بائرن کے سبنی کے دعوت پوری رات شب بیداری تھیندی نوافل ادا تھیندا آدھی رات کا کو اجتماعی دعا تھی انہیں دعا میں انہیں مجلس میں ضرور شریف کیجئے اللہ کریم جل شان مساجے مدینے والے سائیں کے غلامی میں جیارے سونے نبی جے غلامی والو موت نصیب فرمائے اللہ کریم جل شان و شان اسا سبنی کی حاضری پنج طرف قبول منظور فرمائے یہ کتاب ہے عورتوں جا مسائل ہر گھر جی ضرورت ہے زال جا حق مرس تے کیڑا ہے مرس جا حق زال تے کیڑا ہے بچن جا حق کیڑا ہے گھر میں کیئں رہے جے
گھر والن سان کیئں گزارجے خصوصاً عورتن کے لاءِ ہن میں مسائل لکھل آہن ہی ہر گھر کی ضرورت ہے سبنی کے مجھے گزارش ہے ہر فقیر ہی کتاب وٹھے پڑھو ऐं पंहिंजे बच्चनि खे पढ़ी ॿुधायो ॿियो ही किताब आहे ज़िंदगी जा राज़ इहा मुंहिंजी डायरी आहे जेका मूं 1982 में लिखी हुई हिन में नसीहतूं बि आहिनि ऐं मुंहिंजे ज़िंदगी जा ज़ाती वाक़िया बि आहिनि इहा किताब पढ़ो लाज़मी ऐं ही किताब आहे अल कलम हिन किताब में कलम जे बारे में घणा कुछ राज़ लिखियल आहिनि पर वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हिन में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा हथ करे हज़रत सैयदना पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला खे मोहर हिन में छापियो मदीने वारे साईं जा ख़त आहिनि जेके साईं जन पाण बादशाहनि खे ख़त लिखिया उहे ख़त आहिनि सिंध जो मशहूर शख्सियत उन्हनि जा हथ कर हिन किताब में ऐं किताब अजीब किताब नायाब किताब आहे इहो तव्हांखे वठिणो आहे पढ़णो आहे ऐं ॿियनि ताईं बि इहो पैगाम पहुचाइणो आहे अल्लाह करीम दिल शान शान सां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وانصرنا اللهم أنت خير الناصرين واحفظنا وأنت خير الحافظين کریم رب ہن ساری جماعت راضی تھی سبنی کے متا میری نظر فرما سبنی کے من جو مرادوں پوری فرما مدینے والے سائیں جے عشق میں جیار عشق والی زندگی نصیب حضور جے غلامی ورو موت نصیب کر گناہن کا برائن کا بے فرمانین کا معصیتن کا بچا سونے نبی جے درجی غلامی نصیب فرما اسا سبنی کے جلدی مدینے والے سائیں کے درجی حاضری یا اللہ جے بے اولاد ہیں ان کے اولاد میں طالب کے صالح کر جے کی دنیا کا لاڈاڑوں کرے ویا ہیں مولا انہوں کے قبرن کے جنت جو باغ جو انہوں کی مغفرت فرما انہوں کے درجات بلند فرما جے کی بیمار ہیں اسپتالن میں مولا انہوں کے شفا جے کے دل میں امیدوں کھڑی آیا ہے سبنی جے دل جو امیدوں کھڑی سبنی جے من جا مقصد ہمت پورا مالک پنجے حبیب جے صدقے اساں جے حال تے رحم و کرم اے مجھا مولا اساں جے بچن تے اساں جے گھرانے تے میرے نظر ان آستانے کے قیامت تائیں وسندڑ آباد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه